والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي رواية: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا ہمیں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مرتبہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اور دوسرا، ہمارے اوپر ایک کتاب نازل کی جو آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہوئی. اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. محترم بھائیو، اس کتاب سے پہلے بھی دنیا کے اندر کئی انبیاء علیہ السلام کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی. تو محترم بھائیو، جس طرح یہ کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئی تھی بعینی، اس طرح آج دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے اندر لوگوں نے بہت ساری تحریفات پیدا کر دی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے کہ یہ جب سے نازل ہوا تب سے لے کر آج تک اس کے اندر زبر زیر کی بھی کمی بیشی نہیں کی گئی. وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر، اس کتاب، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آج اس مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز معظمت قرآن اور ایک حافظ قرآن کی فضیلت کو بیان کروں گا. حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور اسے آگے دوسروں کو سکھاتا ہے. اس میں بھی ایک سبق ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی مالدار شخص کو بہترین قرار نہیں دیا، کسی عہدیدار کو بہترین قرار نہیں دیا، کسی سیاستدان کو بہترین قرار نہیں دیا، کسی جج یا وکیل کو بہترین قرار نہیں دیا، کسی ڈاکٹر یا انجینئر کو بہترین قرار نہیں دیا. فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا پھر آگے دوسروں کو سکھاتا ہے. قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ظاہری طور پر الفاظ کو پڑھنا سیکھ لے تو قرآن سیکھ لیا. نہیں، قرآن سیکھنے اور سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر جو معنی مفہوم ہے، اس کے اندر جو احکامات و مسائل ہیں، ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یہ ہے قرآن سیکھنا، پھر اسے آگے دوسروں کو سکھانا. دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ کثرت سے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. قرآن سفارشی بنے گا کن لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس کو صبح پڑھتے ہیں، اس کو شام پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الماہر بالقرآن مع السفرۃ